آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ آیت جس میں سابقون الاولون کا تذکرہ ہے. عشرہ مبشرہ انہی میں سے تھے، بدری صحابہ اسی میں سے تھے. عظمت صحابہ کے اگر کچھ نقطے اس میں اگر آپ کو دکھیں آیت 72 میں، تو پہلی بات سبقت لے جانے والے مہاجر صحابہ کا ذکر ہے. پھر انصاری صحابہ کا مہاجر صحابہ پر احسان ہے، ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور آپس میں حسد نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت 70 سے 75 میں خاص طور پہ صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کیسے کی، ان کے سچے ایمان کا تذکرہ کیا. اب ذرا سوچیے اگر آپ کے میرے ایمان کو اللہ ویریفائی کر دے، اس سے بڑی کوئی خوش بختی ہوگی. آپ اٹیسٹ کرواتے ہیں، نوٹری کرنا، جائیے کسی گورنمنٹ آفیسر سے سائن کرا کے لائیں، پھر وہ لیگل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. سٹامپ پیپر، یہ اللہ کا سٹامپ پیپر ہے صحابہ کے بارے میں. کبھی ہمارے لیے بھی ہو، یہ دعا کیجیے. کب ہوگا؟ جب ہم میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی. آپ کو لگ رہا ہے نا آج کی پارے کی ایک ایک آیت صحابہ کے بارے میں. پھر اللہ نے یہ لکھ کے دے دیا کہ یہ بخشش کے حقدار ہیں، سچے مومن ہیں اور ہمیشگی کا رزق پانے والے ہیں. ان لوگوں نے وہ کر دکھایا جس سے تاریخ بنی. ہم آج وہ کر رہے ہیں جو ہمیں بنا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. مدد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، وہ آپ کے خاندان کا ہے اس لیے آپ کرتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں یہ میرے گروہ سے ہے، اس سے میرا جماعت کا تعلق ہے، یہ میرا پرانا ہمسایہ ہے، یہ فلاں میرا کلاس فیلو تھا، ہے نا. لکھیے یہ تو آج میرے آپ کے اس کراچی پاکستان سے لے کے پوری دنیا کے لوگوں کی بات ہے نا کہ ہم مدد کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ریزنز ہیں. ہجرت کے بعد مدینہ نام کے شہر میں جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا تھا نا، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں گھر والوں نے اپنے گھر ایسے لوگوں کو دیے جن سے تعلق کی بنیاد صرف دین تھا. میرا جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ آج بھی لوگ گھر دیتے ہیں، کبھی باپ بیٹی کو جہیز میں گھر دے دیتے ہیں، کبھی ورثے میں بہن کو گھر دینا پڑتا ہے. صحابہ جس معاشرے کے کردار تھے، یہ پراسرار بندے تھے جن کو ذوق خدائی مل چکا تھا. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر، اور آپ جانتے ہیں کہ گھر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. ایک نہیں 10 گھر بھی ہوتے ہیں نا تو پھر انسان کا دل اس میں پڑا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں پڑھ کر ہم سب کو بھولے ہوئے ہیں. انہی گھروں نے تو جان لے لی، انہی گھروں نے تو گھٹنوں کی دردیں لگا دی، انہی گھروں نے تو ہماری زندگیوں کو کیسا بنا دیا. یہ گھر ہیں جو صحابہ نے شیئر کیے تھے. دیکھیے کوئی ایک وقت آئے اس کو چائے پانی پلا دینا کوئی بڑی بات نہیں، خوشی سے پلاتا بندہ. ہمارے تو مزاج میں الحمدللہ خط مہمان نوازی ہے. گرمی میں پہلے ٹھنڈا پلائیں گے، پھر اس کو فروٹ کھلائیں گے، پھر چائے کے وقت میں چائے پلائیں گے، پھر کہیں گے نہیں کھانا کھا کے جائیں گے. اٹس اوکے. یہ تو ونس اپون اے ٹائم ہے. سمجھانے سے کوئی آ جائے تو پھر تو ٹوکروں کے ٹوکرے بھی ہوں گے. کسی کو خود کہہ کے بچوں کی شادیوں پہ بلائیں تو 10 کھانے پکائیں گے. اور ان لوگوں کے لیے اپنے گھر کھول دینے جن کو آپ جانتے ہی نہیں، اور لٹے پٹے آئے، قافلوں میں آئے، کوئی اکیلے میں آیا، کسی کے تن پہ کپڑا، کسی کے تن پہ کچھ نہیں. یہ ہے وہ گروہ تاریخ ساز. انہوں نے گھر ان کو دیے جن کے ساتھ صرف ایک رشتہ تھا، جن کے ساتھ تعلق کی بس ایک بنیاد تھی اور وہ دین تھی. جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے وہ بھی اللہ کے لیے اور آخرت طلبی کے لیے آئے تھے، اور جنہوں نے ان اجنبی لوگوں کو اپنے مال اور اپنی جائیداد میں شریک کیا وہ بھی صرف اس لیے آئے تاکہ ان کا رب ان سے خوش ہو اور آخرت میں ان کو جنتوں میں دے. یعنی آنے والے بھی کو منگتے اور بھکاری نہیں تھے، اور جنہوں نے دیا انہوں نے بھی بھیک بنا کے نہیں دیا، عزت سے دیا. یہ ہیں جی انصار اور مہاجرین. ایسا معاشرہ جس میں اہم چیز خاندان اور نسب نہیں، ایمان اور اسلام ہو، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرے. اس لیے نہیں کہ ہم آج کریں تو کل یہ ہماری کریں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کے لیے. وہ ایک دوسرے کو دیتے تھے مگر
پانے والے سے کسی بدلے کی امید نہیں بلکہ اللہ سے انعام کی امید میں. یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ. یہ جب کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آپ کو ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے جہاں خاندانی تعلقات، رشتے، گروہی عصبیتیں، تعصبات نہ ہوں بلکہ احقاق الحق ہو اور ابطال صحیح کو صحیح کہہ سکے، غلط کو غلط کریں. ہم تو رشتہ داروں کو غلط نہیں کہہ سکتے چاہے وہ شراب پیتے ہوں. سود کا کام ہو ان کا ہم کہتے ہیں کیا کریں چپ کر دو. سر سے پاؤں تک شادی پوری نافرمانی کے ہم جا کے سج کے بیٹھ جاتے ہیں. رشتہ دار ہم کیسے ابطال الباطل کریں گے اپنے خاندانوں میں؟ ہم کیسے احقاق الحق کریں گے کہ چلو ہے غیر لیکن محبت میں بلائے اور اچھے لوگ ہیں، ہم چلتے ہیں ان کے گھر شادی میں اور ماحول بھی بڑا پیارا ہوگا. آج ہمیں اپنے اس معاشرے کی بنیادیں کھود کے نا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی.